وعلیکم السلام علیکم دوستوں بزرگوں، آج کی تعلیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ تعلیم جو ہے وہ فضائل اعمال میں سے ہوگی، تو تعلیم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن میں سے پہلے پڑھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، اللہ تعالیٰ شان اس کو جنت میں داخل فرماویں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرماویں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ دخول جنت ویسے تو ہر مومن کے لیے انشاءاللہ ہے ہی، اگرچہ بدعمالیوں کی سزا بھگت کری کیوں نہ ہو، لیکن حفاظ کے لیے فضیلت ابتدا دخول کے اعتبار سے ہے۔ وہ 10 شخص جن کے بارے میں شفاعت قبول فرمائی گئی وہ فساق و فجار ہیں جو مرتکب کبائر کے ہیں، اس لیے کہ کفار کے بارے میں تو شفاعت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہے، قرآن کے آیت کا ترجمہ ہے، مشرکین پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، نبی اور مسلمانوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ نصوص اس مضمون میں صاف ہے کہ مشرکین کی مغفرت نہیں ہے، اس لیے حفاظ کی شفاعت سے ان مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جن کے گناہوں کی وجہ سے ان کا جہنم میں داخل ہونا ضروری بن گیا تھا۔ جو لوگ جہنم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ حافظ نہیں اور خود حفظ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے کسی قریبی رشتہ داری کو حافظ بنا دیں کہ اس کے طفیل یہ بھی اپنی بدعمالیوں کی سزا سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ کا کس قدر انعام ہے اس شخص پر جس کے باپ، چچا، تائے، دادا، نانا، ماموں سبھی حافظ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی جو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، زور کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے زور تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں بشرطے کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ اللہ پاک 5 وقت کی نماز جو ہے ہمیں اہتمام سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل ذکر میں سے ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا، یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہم پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے تھے اور یہ خبر سنا گیا کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر کر رہے ہیں۔ فائدہ، یعنی میں نے جو قسم دے کر پوچھا اس سے مقصود اہتمام اور تاکید تھی کہ ممکن ہے کوئی اور خاص بات بھی اس کے علاوہ ہو اور وہ بات اللہ جل شانہ کے فخر کا سبب ہو۔ اب معلوم ہو گیا کہ صرف یہ تذکرہ ہی سبب فخر ہے۔ کس قدر خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کی عبادتیں مقبول تھیں اور ان کی حمد و ثنا پر اللہ شانہ کے فخر کی خوشخبری ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا ہی میں معلوم ہو جاتی۔ اللہ پاک ہم کو بھی جو ہے اہتمام سے ذکر کرنے والا بنائے۔
فضائل تبلیغ میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدر پر تشریف لائے تو میں نے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ کلمات طیبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ اس مضمون پر وہ حضرات خصوصیت سے توجہ فرمائیں جو دشمن کے مقابلے کے لیے امور دینیہ میں تسامح اور مساہرت پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی اعانت اور امداد دین کی پختگی میں مضمر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل قدر صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو دعائیں قبول نہ ہوں گی، تم مدد چاہو گے تو مدد نہ ہوگی، مغفرت مانگو گے تو مغفرت نہ ملے گی۔ خود اللہ تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ شانوں تمہاری مدد کریں تو کوئی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کریں تو پھر کون شخص ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور صرف اللہ ہی پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے۔ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ فضائل رمضان میں سے پڑھتے ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ شانو اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاوے۔ فائدہ، تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے، تفاخر و تقابل والے آئیں اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلائیں۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایت میں روزے دار کی دعا کو قبول ہونا وارد ہوا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھ گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرتے رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔